اور کوشش فرمایا کریں کہ ہمارا ذکر یا ہمارا درود صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے. اکثر نوک تک ہی رہتا ہے. اقبال نے کہا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. زبان تک ہی رہ جاتا ہے، دل تک جاتا ہی کوئی نہیں ہے. کوشش کیا کریں، اتنی محبت سے پڑھیں، اتنی توجہ سے پڑھیں، اتنی یقین سے پڑھیں کہ پڑھوں میں زبان سے اثر دل تک جائے. کیونکہ حضرت دل کی صورتحال اس وقت بہت خراب ہے. ہم تقریباً نا شیشے کے ڈسے ہوئے ہیں سارے. وہ کپڑے شپڑے پہن کے جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں سارا معاملہ یہ ایسا ہے، لیکن اندر والا معاملہ نو ہے. کوئی ایسی اس جب سے حضرت یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے، جتنے بھی زمانے گزرے ہیں ان زمانوں میں سب سے سونا زمانہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے. لیکن اس سونے زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی. اللہ، وہ تو زمانہ ہی بڑا سونا تھا. قرآن اتر رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں. پھر بھی فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی. تو پھر میں پوچھتا ہوں 2023 والوں، پھر ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ زنگ و زنگ ہویا پہ ہے، زنگ آلود ہے. اور صرف زنگ تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اگر تو معافی مانگ لے تو نقطہ کلیئر، اور گناہ پہ گناہ کر دے تو نقطہ بڑا، پھر گناہ نقطہ اور بڑا، پھر گناہ نقطہ اور بڑا. لکھا ہے کہ یہاں تک سارے کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب صرف زنگ ہی نہیں ہے، زنگ بھی ہے اور ساتھ سیاہ بھی ہے. تو بڑی ضرورت ہے حضرت کہ اس کی جانب توجہ کی جائے. لیکن کیونکہ جس معاشرے میں آپ اور میں جی رہے ہیں وہاں دل اور روح یہ بس شعر و شاعری میں ہی ہے. باقی عملی طور پہ ہم نے ان دونوں کی اصلاح سے منہ موڑ لیا حضرت. اور ساری توجہ حضرت جسم کی جانب. کپڑے سونے ہونے چاہیے، ویسٹ کوٹ سونی ہونی چاہیے، گھڑی سونی ہونی چاہیے، شوز بہترین ہونے چاہیے، جرابیں تک میچ کرتے ہیں ہم حضرت. اور پھر اس سے بھی آگے گئے کیا کہ جناب رنگ گورا ہونا چاہیے حضرت. پڑ گئی نا قوم اسی بات میں. اسی لیے تو حضرت جی بات یہاں تک بڑی کہ رنگ گورا کرنے کے لیے پہلے تو کریمیں تھیں، صابن تھے، فیس واش تھے. اب بات یہاں تک آئی کہ کیپسول آ گئے حضرت، دھڑا دھڑ بک رہے ہیں حضرت. بات یہاں تک آئی حضرت کہ رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن لگوائے جا رہے ہیں. کیونکہ توجہ ساری اس جانب ہے. علاج سے کم و پہ 450 سال پہلے حضرت سلطان پاک نے بڑی سونی بات کہی تھی. کیا کہا؟ دل کالے تو منہ کالا چنگا. رنگ کالا بھی ہو تو کوئی مسئلہ، لیکن کوشش کریں کہ دل نہ کالا کر لیں گے. کیونکہ اگر دل کالا ہو گیا پھر مسئلہ ہی مسئلہ ہے. فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا. اب دیکھیں نا حضرت سیدنا بلال پاک حضرت جی، یہ اتھے ہی دیکھا جاتا ہے. اگر اس پاک بارگاہ میں بھی یہ دیکھا جاتا تو پھر حضرت بلال کدھر جاتے ہیں. اور حضرت جب یہ قافلہ جنت کی طرف رواں دواں ہوگا نا، نبی پاک علیہ السلام، پھر پیچھے صدیق اکبر، عمر فاروق، مولا مشکل کشا، عثمان غنی، حضرت عمار، جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، سب جب نکلیں گے حضرت تو پھر حضرت دیکھیں گے سارے گورے پیچھے، سارے پنک پیچھے، ایران والے پیچھے، لبنان والے پیچھے، بڑے گورے ہیں یہ سارے حضرت، ہیں جی. سیریا والے پیچھے، مصر والے پیچھے، ہیں جی، آذربائیجان والے پیچھے، باکو والے پیچھے. حضرت بلال سب سے آگے ہوں گے. سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے ان کا نام حضرت بلال ہے. رنگ مبارک کالا شریف ہے، لیکن کیا ہے؟
سارے چٹے گورے پیچھے، اور حضرت بلال، کیونکہ حضرت یہ رنگ والا ایشو ادھر ہے، ادھر دل دیکھے جاتے ہیں۔ رنگ مبارک تو کالا شریف تھا لیکن اندر دل بڑا سونا سی حضرت، اور اتنا سونا دل کہ اللہ کو بھی دل پسند آیا، نبی پاک کو بھی پسند آیا حضرت۔ لیکن آج کیا ہے حضرت، دل والا حال پڑا ہے حضرت، رنگ بھی ہے اور سیاہ بھی ہے۔ اس لیے تو حضرت اس دور میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کیا، باروں باری پھیر نہ کڑیے، باروں پھیرنے پینا، باروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا، لیکن کتھے پائی کوڑے ہلتے آن، بار بار اینو پہ تونے ہیں، پھر تونے ہیں، پھر کدے گھنٹے بعد پھر تونے ہیں، پھر نہیں سکون آندا، پھر تونے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں کہ اس دربار میں یہ نہیں، اس دربار میں یہ دیکھے جاتے ہیں، اس دربار میں باروں باری پھر نہ کڑیے۔ لیکن نظری اسی قسم چک لی بابیاں نو مننا ہے، لیکن بابیاں دی مننی کوئی نہیں، مننا بابیاں نو ہی لیکن بابیاں دی مننی، باروں باری پھر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا۔ حضرت صاحب خدا دی قسمیں کوئی آئندہ لبے نہ جڑا مینوں میرا اندر وکھائے، مجھے خود ہی اپنے آپ سے گھن آئے حضرت۔ یہ ایک وقت آتا ہے صوفیاء پہ کہ جب نہ حال اختیاری نہیں ہوتا، جو آ گیا، جب ترقی کرتے کرتے صوفیاء اور اولیاء اس مقام پہ آتے ہیں جب حال اختیاری ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جیسے تمہاری الماریوں میں جبے اور کوٹ لٹکے ہیں نا، ایسے میرے پاس حال لٹکے ہیں، جو چاہتا میں حال ہود پہ طاری کر لیتا ہوں، اختیار آتا ہے حضرت۔ حضرت بابا جی نور محمد چورا شریف والے حضرت، تھوڑا فیض نہیں چورا شریف سے حضرت، جتنی اس وقت حضرت جی نقش بند گدیاں ہیں ساری کہیں نہ کہیں جا کے چورا شریف سے منسلک ہوتی ہیں۔ عیدگاہ شریف چورا شریف، علی پور شریف چورا شریف، پیر سید کبیر علی شاہ صاحب چورا شریف، حضرت جتنی بڑی بڑی موری شریف واللہ والے ساری جاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ حضرت بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہجرت کر کے آئے نا ادھر اٹک میں جھونڈ کے قریب، تو حضرت اپنے چہرے پہ نا وہ کپڑا رکھتے تھے حضرت، دیکھتے نہیں تھے کسی کو، تو ظاہر ہے وہ لوگوں نے آنا، تو جب نہ حضرت کو دیکھا نہ حضرت نے ان کو دیکھا، تو لوگوں نے باہر جا کے نا باتیں کرنی، بھائی یہ کی ہے بھائی، وہ آپ کے مرید تھے نا، ایک دن انہوں نے عرض کی حضور وہ لوگ آتے ہیں تو آپ نے تو چہرے پہ کپڑا ڈال رکھا ہے، نہ لوگوں کو دیکھتے ہیں نہ اپنا آپ دکھاتے ہیں، لوگ باہر جا کے باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے جو مجھے دکھائی دیتا ہے اگر تجھے دکھائی دے تو تو بھی دیکھنا چھوڑ دے۔ مرید تھا، اس نے عرض کی حضور پھر وہ خواہ میں نو کی نظر آندہ تھا، لکھا ہے حضرت نے اپنی ٹوپی عنایت فرمائی اور ساتھ حکم دیا کہ یہاں نہ اوڑھنا، میرے فقیروں کا بھید نہ کھولنا، بلکہ اس کو باہر جا کے بازار میں اوڑھ اپنے سر پہ، پھر دیکھ کیا نظر آیا۔ وہ چلا گیا اٹک بازار، اس نے جب حضرت کی ٹوپی سر پہ رکھی نا تو برکت تھی حضرت، اندر کی آنکھ کھل گئی حضرت۔ اس کے لیے اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کھل گئی اندر، اور حضرت باطن دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ ظاہر میں بندہ ہے لیکن باطن میں بچھو، ظاہر میں انسان ہے لیکن باطن میں ریچھ، ظاہر میں انسان ہے لیکن باطن میں نیولا، ظاہر میں انسان ہے باطن میں سانپ۔ وہ فٹافٹ ٹوپی لا چھڑی، کہنے لگے اب سمجھ آئی کہ حضور لوگوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں، کہ باطن دکھائی دیتے ہیں۔
وہ تو چلو ہو گیا، پھر اپنی فکر پڑ گئی، پتہ نہیں میں کیا ہوں. کتنے بڑے لوگ تھے، اپنی فکر پڑ گئی، پتہ نہیں میں کیوں. واپس آئے، آ کے عرض کی حضور ٹوپی کھول رکھو، تہاڈا ہی حوصلہ ہے، بس مینوں اینا کہ دس چھڑو کہ میں کی ہوں. آپ نے فرمایا میرے بیٹے تو نہ گھبرا، تو انسان ہی ہے. یہ تو پتر ہم شیشے کے ڈسے ہوئے ہیں سارے، نہ کسی نے تگو دو کی، نہ کسی نے ہمت کی. کو لبھی آئندہ بابا جڑا مینوں میرا اندر وکھائے، پھر پتہ لگے میں کی ہوں. تائیں کہ باروں باری پھر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا. میں نے حدیث پڑھی ہے، زنگ بھی اور سیاہ بھی ہے. کیونکہ حضرت جی جو صفائی والے معاملات ہیں ہم تو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں دلوں کو زنگ لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے لوہے کو لگتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اتار لیتے ہیں. تو آپ یہ بھی تو کرم فرمائے نا کہ اگر دلوں کو زنگ لگتا ہے تو دلوں کا زنگ کیسے اترے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے صحابہ، دلوں کا زنگ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور موت کو یاد کر کے اتارا کرو. لگ رہا ہے روز حضرت، روز رات تک اس کا زنگ بڑھ چکا ہوتا ہے کافی. حضرت میں نے وہ حضرت سے ایک بار کو بات عرض کی جس کو یہاں بتانے کا فائدہ کوئی نہیں. تو حضرت نے نا مجھے آگے سے ہندی کا یہ شعر سنا دیا. پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے بھو بھاگت بھاگت بھاگے، من لاگت لاگت لاگے، بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے. منو فرمان لگے بابا جی اینے سالاں دا پرانا زنگے ہوں لیندیاں لیندیاں لینا نا حضرت جی. اور آپ کو پتہ ہے حضرت کہ اگر کپڑا زیادہ میلا ہو تو پھر ایک دھلائی میں نہیں، پھر بار بار اس کو دھونا پڑتا ہے. تو یہ تو حضرت جی کئی سال کا پرانا میل ہے حضرت جی، ایویں ہی اترنا ہے اس نے حضرت جی، بڑی محنت کرنی پڑنی ہے اتار. اب دیکھیں نا میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، اگر میں دیکھوں تو 40 سال پرانا زنگ ہے، ایویں تو نہیں نا لے جانا. رتو ہر روز میں بدا رہے ہیں انہوں، پچھلا لان کوئی نہیں ڈیا، اگلا میں 40 سال پرانا زنگ سوکھا لینا ہے کتے لیندیاں لیندیاں لتھے گا حضرت جا کے. اس لیے حضرت پیچھے بھی یہی کہہ کے آیا ہوں، ادھر بھی یہ او بھائی جی کوئی عدل دھیان کریے، کتو یہ کوئی انو صاف کریے. کبھی حضرت اس کو اللہ کے ذکر سے مانجو، انو مانجو اللہ دے ذکر نہ، اللہ زنگ اترے گا، اللہ زنگ، اللہ. پتہ حضرت ہمیں ذکر میں کیوں لذت نہیں آتی؟ کیونکہ ہمارا ذکر دل تک جاتا ہی نہیں. اینجتے ہی ذکر کرنے اللہ 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 اللہ، بھئی یہ کی ہو رہا ہے؟ سونا کر کے نہ لائے دل تک. اور حضرت جب آپ کا پڑا دل تک جائے گا نا، جب اس کو سکون آئے گا، آپ کہیں گے نا اللہ، اس کو سکون آئے گا. انہیں پتہ کی کہنا ہے؟ اندروں آپ ہی ایک باری اور کہے. جنہوں ہی نہیں مزہ آنا تو انہیں تینوں کیوں کہنا ہے اور کہے؟ اس کو سکون ملے گا نا اللہ کی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. جب اس کو اطمینان آئے گا نا، سکون ملے گا. جب تو سونا کر کے کہے گا اللہ، جب تو سونا کر کے گا یا حیو یا قیوم، جب اس کو سکون آئے گا وہ خود ہی تجھے کہے گا وہ ایک باری اور کہے، تو پھر کہے گا اللہ. اس کو پھر مزہ آئے گا، وہ پھر کہے گا ایک باری اور کہے، تو پھر کہیں گا اللہ. اس کو پھر مزہ آئے گا، وہ پھر کہے گا ایک باری اور کہے، تو پھر کہے گا اللہ. تو جب اس کو اور مزہ آئے گا انہوں نے پھر کہنا بس کہی جا ہیں اللہ یا رسول اللہ یا. لیکن کیا ہے، ہم اس سکون سے ناشنا ہیں، ہمارے دل نے کبھی اس کا مزہ چکھا ہی کوئی نہیں ہے.
ہمارے دل نے کبھی اس کا مزہ. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ہر رات 1000 نفل ادا فرمایا کرتی تھی. حضرت 1000 کہنے کو ہوتا ہے، منہ سے ایویں نکل گئے 1000. یہ پورے سال میں صرف وہ ایک ماہ ہے، وہ بھی بعض دفعہ 29 ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں پورے ہوتے. ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنی پڑ جاتی ہے، امت کو وقتہ پڑ جاتا ہے. ہاں جی، پہ پوچھن گے یار وہ قاری صاحب کتنے پڑھانے جڑے تیز پڑھتے ہیں، لیکن کیا 1000 نفل. اور لکھا جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے نا تو رو کے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، ربا تیری رات موکی گئی، کوئی رات تے بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے. ہیں ہائے ہائے، جب اس کو مزہ آئے گا نا یہ تینوں آپے سرگی ٹھائے گا، یا آپے کہے گا اٹھ وضو کر تے کھلو. اس کو میں نے کبھی وہ مزہ دیا ہی نہیں آج تک، کبھی کیتا ہی نہیں میں نے دا ذکر کے. اب دیکھیں نا حضرت، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے. اکثر ہم ایک جملہ بولتے ہیں، مثلا کیا یار دل کردہ ہے کوئی فلم نہ ویکھیے. بندہ فلم نہیں ویکھدا، دل کردہ ہے، دل وکھواندا ہے بندے نے. ہم کیا کہتے ہیں یار دل کردہ پہ ہے آج کو نتھیا دا چکر نہ لا کے آئی. بندہ نتھیا نہیں جاتا، دل لے کے جاتا ہے. بندہ کیا کہتا ہے یار دل کردہ پہ چل کے وہ پنڈی اتھو فلانی دکان تو سوپ نہ پی کے آئیے. بندہ نہیں جاندہ، دل لے کے جاندہ ہے، کیونکہ یہ بیمار ہے. نتھیا کرتا ہے جانے کو، فلم دیکھنے کو کرتا ہے، سوپ پینے جانے کو کرتا ہے، تہجد کے لیے، تلاوت کے لیے، تلاوت ذکر کے لیے. بیمار ہے بیچارہ. میں نے کبھی اس کو مزہ چکھایا ہی نہیں حضرت اللہ کے ذکر کا. جس دن حضرت یہ ٹھیک ہو گیا، اس کا زنگ اتر گیا، اس کی سیاہی اتر گئی، پھر یہ کیا کرنے کو کرے گا؟ پھر یہ تہجد پڑھنے کو کرے گا. تینوں آپے ٹھائے گا. میاں صاحب نے کیا کہا؟ میاں صاحب نے کیا کہا کہ بندہ آپے اٹھتا ہے حضرت. وہ کیا کہتے ہیں؟ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے. اور پھر آگے کیا کہا؟ وہ درد مندانو، درد کتھے ہوندا ہے حضرت؟ کو کان دا درد نہیں ٹھاندا، ایتھے والا درد ٹھاندا ہے حضرت. جب اس کو لگ جاتا ہے نا اس کی محبت کا درد حضرت، پھر یہ اٹھاتا ہے. بندہ کدھر اٹھتا ہے حضرت؟ یہ اٹھاتا ہے. پھر رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، او درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. یہ ہیں اللہ، یہ ہاں یہ جگائے گا حضرت. لیکن کب؟ جب یہ ٹھیک ہوگا، جب ہم اس کی ایسلی حضرت ایدیال سارے معاملے ایدے چھے. فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب سارا جسم خراب. پھر فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، دل ہے. اقبال نے نہیں رونا رویا، فرمایا دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ. میں 2023 نہیں کہہ رہا کہ مر گیا ہے، اقبال 100 سال پہلے بھی کہہ گیا کہ مر گیا. یہ اگر زندہ ہوتا تو پاکستان کے یہ حالات کبھی نہ ہوتے. میں بس اتنا ہی کہوں گا، ایس تم آگے نہیں جاؤں. اگر یہ زندہ ہوتا نا ہمارے سینے میں تو پاکستان کے یہ حالات، پاکستان کے جو حالات ہیں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ 100 سال پہلے کا کیا؟ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اگر اس امت کے لیے دعا کی، اقبال نے دعا بھی یہی کی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. حضرت صاحب تمنا کوئی نہیں، ہمارے پاس تمنا کوئی نہیں. بس بیوی بچے نوکری گھر، بس ختم ہو گیا سارا کچھ. تمنا
ہم نے اتنی قیمتی زندگی ایک عورت اور بچوں کے نامے لگا دی ہے جی، اتنی قیمتی زندگی. ہم نے اتنا قیمتی دل، جس کے لیے حضرت سلطان فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جاڑے ہو. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک عورت کو دے دیا. ہم نے ایک عورت کو بس اے پتر یہ عورت لئی نہیں ہے، ہونا لئی ہے. یہ نال پیار کرنا، دل نہیں انہوں دے چڑھنا. لیکن ہم نے دل انہوں نے تو نہیں دی. صدیق اکبر جی بیٹا ادھر سے لڑا بدر میں، باپ ادھر ہے ادھر. بعد میں انہوں نے بھی ایمان قبول کیا. واحد خاندان ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس میں ہر ایک نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. والد نے پڑھا، والدہ نے پڑھا، بیوی نے پڑھا، بچوں نے پڑھا، بیٹے نے پڑھا، بیٹیوں نے پڑھا. واحد جناب صدیق اکبر کا مبارک خاندان، سب حضور پہ ایمان لائے ادھر. وہ بعد میں کہیں بیٹھے تھے، بات شروع ہو گئی. بیٹا کہتا ہے وہ آپ میرے تیر کی زد میں تھے، میں نے نشانہ بھی لیا، چلایا بھی تیر. باپ کی محبت میرے کفر پہ غالب آ گئی، میرا ہاتھ کانپ گیا آپ پہ تیر چھوڑتے ہوئے. نشانہ خطا ہوا، آپ بچ گئے. آپ نے فرمایا تو اپنے کفر میں کچا تھا، لیکن ابو بکر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کچا نہیں تھا. اگر تو میرے سامنے آتا میں نے تیری گردن اڑا دینی تھی. ہم نے دے دیا. اللہ پتہ اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں اسی دل ہی اس دل نو مننے ہیں جڑا دل ہونا دا ہوئے. فرمایا باقی ہم دل مانتے ہی کوئی نہیں. فرمایا ہم دل مانتے ہی اس دل کو ہیں جس دل میں وہ ہوں. جس دل میں وہ نہیں ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے. حضرت کہا نہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دوجے دل میں دی دل نہیں من دے وہ کہتا دل ہویا. دل تے وہی ہے جڑا ہونا تے قربان ہے. دل تو وہی ہے جس دل میں وہ ہیں. باقی دل اس لیے حضرت جی بڑا دھیان کریے. کدی ذکر نال مانجیے. صفائی ہوتی ہے حضرت، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضور بولے شاہ نے بھی کہا حضرت کیا کہا؟ الف اللہ رتا دل میرا، الف اللہ رتا دل میرا. فرمایا اتنا اللہ اللہ کیا کہ اس میں ذات کا رنگ میرے دل پہ چڑھ چکا ہے. حضرت ہماری دل پہ دنیا کا رنگ ہے نا. مثلا جے کتے چار کٹھے بہ جائیے تو کیا ہماری گفتگو کا موضوع ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کنے پلاٹ نے در کر یہی ہوں نا. کدی اسی آپس ہی یاراں بیلیاں نے بہ کے آکھیا ہوئی یار 40 45 سال ساڑی عمر ہو گئی ہے یار، اجے بھی 5 نمازاں دی پابندی نہیں ہوتی یار. 50 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ہم تہجد کی دولت سے محروم ہیں. کبھی ایسے سچ دسیو کبھی ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ گفتگو کی ہے؟ کبھی بھی نہیں کی ہے. کیوں؟ یہ اس پہ دنیا کا رنگ ہے، اس پہ دنیا کا رنگ چڑھا ہوا ہے. کیونکہ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. 100 مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا. لیکن حضرت جس دن ہے ٹھیک ہو گیا نا پھر گلاں ہی ساڑیاں ہو رہی ہیں. تو کیا کہا؟ الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی. بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہیں. انصاف کریے حضرت. اللہ اللہ انصاف کر مانجی حضرت. اینو روز مانجی حضرت. اللہ دے ذکر نال مانجیے، نبی پاک علیہ السلام دے درود پڑھ کے اینو چمکائیے حضرت، اور قرآن پڑھ کے حضرت اینو نرم کریے حضرت. کیونکہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا، کوئی تمنا نہیں ہے ساڑھے کل حضرت صاحب، کوئی تمنا نہیں ہے.
کوئی. بلکہ یہاں تک لکھا حضرت جس کے دل میں کبھی شوق شہادت شوق جہاد نہیں جاگا منافق مرے گا حضرت. کوئی تمنا ہی نہیں ہے کدی اس پاسے دل گیا ہی نہیں ہے. بس مکان 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 بس مکان مکان پھنسے ہیں حضرت. روٹی کپڑا مکان امت نکل ہی نہیں سکی حضرت سے باہر. ایسا پھنسی امت اس میں امت اس سے باہر نکل ہی نہیں سکی. وہ اللہ کے بندے تو اس کا شاہکار ہے. تجھے بنا کے 4 قسمیں کھائیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. شاہکار ہے تو اس کا, لیکن شاہکار روٹی کپڑا مکان سے باہر نہیں نکل سکا. ایسا پھنسا حضرت اس میں جا. مقصد کیا ہے میرا یہاں آنے کا؟ روٹی کپڑا مکان روٹی کپڑا مکان نکل نہیں. میں ایک دن حضرت صاحب نے عرض کی تھی میں حضور ہے شیطان بڑا تھا کی کری ہے. ان فرمان لگے بابا جی پرانا پیتی ہے. اس کو حضرت سب کا ویک پوائنٹ پتا ہے کنوں میں کیڑے ٹوئے جو سٹنا ہے حضرت. میرا بھی پتا ہے آپ کا بھی پتا ہے حضرت. اس کو سب کی دکھتی رگ کا پتا ہے حضرت. کسے نو بڈی والے ٹوئے جو سٹے آسوں, کسے نو پیسے والے ٹوئے جو سٹے آسوں, کسے نو شہرت والے ٹوئے جو سٹے آسوں. سب دا ویک پوائنٹ پرانا پیتی ہے نا حضرت. حضور غوث پاک نہ جا حضرت. آپ عبادت میں مشغول ہیں, روشنی نمودار ہوئی, تخت آیا, آواز آتی عبد القادر خوش تیری عبادت سے, ہم آج کے بعد تجھ سے اٹھا لیا گیا سارا کچھ, موج کر پاویں پڑھ پاویں نہ پڑھ. کرم تھا اللہ کا. عبد القادر تو کون سے ایسے مقام پہ آ گیا؟ اللہ کے محبوب 5 نمازیں اور 7 حکم, یا ایھا المزمل. ہمارے لیے تہجد نفل, نبی پاک علیہ السلام کے لیے تہجد فرض. فرمایا عبد القادر تو کس مقام پہ آ پہنچا کہ تو اللہ کے محبوب سے بھی آگے نکل گیا. وہاں حکم آ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو عبد القادر کس مقام پہ آ گیا؟ فرمایا میں سمجھ گیا یہ لعین ہے, گمراہ کرنے آیا مجھے. اللہ کا کرم تھا, لا حول ولا قوت الا باللہ زبان پہ جاری ہوا. وہ روشنی اندھیرے میں بدلی, وہ تخت جناب غائب, اور وہ اپنی اصل شکل میں منحوس آ کے زمین پہ گرا. پھر باز نہیں آیا. پھر دوسرا وار عبد القادر یہاں آ کے بڑوں بڑوں کو میں لے گیا, لیکن آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا لائن پھر باز نہیں آتا, مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا. حضرت جی اتھے باز نہیں آیا تے تاڑے میرے نکی کر دا ہے. میرے سامنے ساڑی پوزیشن تے سامنے فوٹ بال آ لیے کدیا تیرو ٹھوڑا مارے یا تے ادھر کدیا تیرو مارے. نہ علم ہے نہ کو فضل والا معاملہ ہم نے ہونے دیا ہے. کیا کرتا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اس لیے حضرت بس ایک گل جی حضرت میں بس گفتگو سمیٹوں گا. جتھے آ کے وہی ڈر گیا اور کہندا بھئی جدے کول اے والا سودا ہے نا او دے تے میرا دا چلنا. اور وہ کون سا سودا ہے؟ وہ اخلاص کا سودا ہے. کہ تیرے در اخلاص ہوگا وہاں میرا زور چلے گا. الا عبادک منہم المخلصین. آپ ہی کہہ گیا. پہلے کہتا والا اغوینہم اجمعین, ایک نو نہیں چھڑاں گا, کوئی پیر نہیں چھڑاں گا, کوئی مولوی نہیں چھڑاں گا, کوئی مفتی نہیں چھڑاں گا, کوئی محدث, کوئی مفکر, کوئی مجتہد نہیں چھوڑوں گا جس پہ میں اپنا زور نہیں لگاؤں گا. والا اغوینہم اجمعین, کسے نو نہیں چھڑاں گا. لیکن اگے پھر آپ ہی کہندا ہے لا عبادک منہم المخلصین, لیکن یا اللہ جڑے تیرے اخلاص والے بندے نے انہاں تے میرا زور کوئی نہیں چلنا ہے. آپ ہی ہاتھ چک گیا. اخلاص ہے اخلاص ہے. اور یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ایک دن اپنی خانقاہ میں نا وہ اخلاص کی گفتگو کر رہے تھے, اپنے مریدین کی تربیت کر رہے تھے. کتنا سونا دور تھا جو پیر بھی مریداں دی تربیت کرتے تھے. اب کیونکہ میں کہتا ہوتا ہوں میں تھی ٹھیک ہونا کوئی نہیں, میں کسی پیر کو کوٹ کھانی کوئی نہیں, میں بھی جا کے ویلنے جو باندھ دوا کیا تھی ٹھیک ہو چلو پھر اسی رسک لے لینے.
کیونکہ تھی پھر اتنے ہی ہونا، مینوں کی لوڑ میں ویلنے زبان دوا جا کے۔ حضور بلے شاہ کہتے ہیں سچ آکھاں تے پانبڑ بلدے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا حضرت، او ویلا سی جدوں پیراں نوں مریداں دی بھُکھ، ہن پیراں نوں مریداں دی بھُکھ پی گئی ہے، اور پھر مرید بھی میر ہوئے تھے، رب حال کیا ہے، میر مرید اندر پیراں نال بہ کے چھوٹا گوشت کھاندا ہے، اور غریب مرید باہر ٹھنڈ ٹوٹی تھالی چ دال کھاندا ہے حضرت جی۔ پہلے اس طرح نہیں سی حضرت جی، الٹ ہو گیا، بھُکھ پی گئی ہے۔ پہلے لوگ دعاواں کردے سن یا اللہ کوئی کامل ولی ملا، ہن اسی پیر دعاواں کرنے ہیں سرگی یا اللہ کوئی یو کے والا مرید ملا، ہن اسی دعاواں کرنے یا اللہ کوئی کینیڈا والا مرید بھیج، یا اللہ جی آسٹریلیا ہوئے تھے تے جے امریکہ ہوئے تھے، کدی انج نہیں سی، کدی پیراں نوں اودی بھُکھ سی حضرت صرف۔ ہن سانوں مینوں مرید ہے ویسے کوئی کینیڈا والا بیٹھا ہے تے کوئی بیٹھا، پھر تسی میرے کسے کام دے نہیں۔ اقبال رو گئے حضرت تک، کہتا ہے کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ 100 سال پہلے اقبال رویا، پتہ نہیں کی ویکھیا ہوئے گا، اون اقبال ویکھدا تے پتہ نہیں کی لکھدا۔ اللہ دی قسم ہے ساڈے وڈیاں نے بنایا سی، اسی دوئے ہاتھاں نال پنن لگے اینوں پھڑ کے، اگو پیراں دیاں اولاداں وڈیاں نے بنایا، کھلاریا اینوں حضرت۔ بھائی کفرستان ہے سارا، ہندوستان نام ہے نا اس کا، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ہندوستان ہے سارا حضرت، خراسان تو پیچھے ہے، اٹک تو ادھر ادھر، یہ ہندوستان ہے سارا حضرت۔ کس نے شجر اسلام ہے نا پاکاں نے حضرت، لیکن اگو کی لگے ہیں حضرت، اسی ایک ہاتھ تھوڑا ہے تے ایک ہاتھ کوڑی ہے حضرت، مارن ڈے دیاں پنن ڈے دیاں حضرت۔ اور اگر حضرت ہم نے اپنے معاملہ ٹھیک نہ کیے، جڑی اگوں نسل آن ڈئی ہے نا، نہیں اب بس موجاں مکن والی ہیں ساڈیاں حضرت، اور کو 5 سال کر لیں گے، کیونکہ آگے سے یہ جو یوتھ آ رہی ہے بچے پڑھے لکھے ہیں حضرت۔ میں حضرت اس دن سیالکوٹ نا کوئی جمعے میں باہر سے فیملی آئی ہوئی تھی، وہ بھائیا نال بچیاں بھی تھیں، بچہ بھی ایڈا کی بچہ ہوئے گا حضرت، ایڈا کاکا بیٹھا ہے نا، تو اس نے مجھ سے شیک ہینڈ کیا نا، سلام لیا، تو والد اس کو پیار سے کہتا ہے بیٹا حضرت کے ہاتھ کو نا چومو بھی، بوسا بھی دو۔ میں نے کہا نہیں حضرت کوئی نہیں کہتا، نہیں حضرت میں نہیں سکھاواں گا، علماء دا بزرگاں دا ادب تینوں کس طرح آگا، لیکن انہوں نے کوئی نہیں چومیا۔ پتا کیوں کہتا بابا وہ آئے منو وجہ دس نا، میں ہاتھ کی چوما، میں کی کیتا ہے؟ چلو انہیں حضرت کو منا منو ہی لیا کہ انہیں کیتا ہے کچھ، باقی کیتا۔ یہ شروع ہو رہا ہے کام حضرت صاحب، یہ سلسلہ حضرت صاحب، یہ کہ اپنے کام ہی ٹھیک نہ کیتے، یہ پوچھیں گے آگے وائے کیوں جی، کی کیتا ہے حضرت نے کیا چمی ہے سی، کو کام دسو، کو اسلام دی خدمت، کو دین دی خدمت، کو پاکستان دی خدمت حضرت۔ نہ مولوی سلیمان تو اپنے کام ٹھیک کر، تے بچے پچھنا شروع ہو گئے نا، وائے بابا وائے کیوں میں ہاتھ چوما ہے، کی کیتا ہے انہیں؟ وہ سائنسدان ہے کہ انہیں میں کہہ کو کہ نہ منا لیا کہ کچھ ہے ہی بس ہے تو چوم لا ہے، لیکن آج تو انہیں ابے دے آنکھیں چوم لے حضرت، لیکن انہیں اتھوں کوئی نہیں چومے ہیں کیونکہ انہوں اتھے کوئی ایسا جواب نہیں ملیا اس بچے نے جو سلیمان نو اپنے کام ٹھیک کرنے چاہیے نے، تاکہ دوسرے کو پوچھے بھائی کیوں تینوں دسیا جائے بھائی سلیمان نے یہ کیتا، سلیمان نے یہ کیتا، سلیمان نے یہ کیتا۔ بڑا سونا دور حضرت۔ بس آخری بات جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ حضرت جنید بغدادی آپ اپنی خانقاہ میں اخلاص پہ گفتگو، بڑی سونی گفتگو کی، بھائی حضرت جنید کی گفتگو تھی، وہ جب گفتگو ختم ہوئی نا تے ایک بندہ اٹھ بیٹھا حضرت، عرض کردہ حضور آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو کی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا بھائی میں نے اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ اتنے بڑے شیخ اور ایک نائی کو اخلاص سے کیا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا غریبی کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لے،
کیونکہ میں معذور تھا، بال بڑھ چکے تھے بڑے. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا پہلے بال تے کٹوا. کہتے میں نے کہا پیران نے آکھیا ہے اللہ کوئی نہ کوئی سبیل بنائے. کہتے ہمارے محلے کا وہ جو واحد تھا نا نائی بال کاٹنے والا، میں اس کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا. وہ کرسی پہ بٹھا کے کسی کی کٹنگ کر رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کٹنگ کرتے کرتے اس کی مجھ پہ نظر پڑی. میں نے السلام علیکم کہا. اس نے والے تو آپ فرماتے میں نے اس سے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، دکان سے گھر چلتا ہے، تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، اگر نہیں کاٹے گا تو گھر کیسے چلائے گا؟ تو بھائی میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے بال کاٹ دے. آپ فرماتے یہ سننا تھا. بھاگتا ہوا نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گیا. یہ بھی نہیں کیا کہ بٹھا کے کہا کہ آپ انتظار کریں یہ جتنے آئے ہیں کیونکہ یہ پیسوں والے ہیں پہلے ان کے کاٹوں گا تو پھر آپ. فرماتے نہیں، جس کے کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو بھی کرسی سے اٹھایا اور مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. حضرت جی ساڈا معاملہ بالکل الٹ ہے. میں وہ کہتا ہوتا ہوں ساڈا حال ہے وے کڑامان تے چھوٹا گوشت. کڑامان تے وہ بولو تو صحیح ہے. کڑامان تے اللہ واری چنیاں والے چور اللہ واری اینجی کرنے ہیں نا. کڑامان تے چھوٹا گوشت تے اللہ واری چنیاں والے چور. ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ حضرت کسی نے سونا لکھا تھا جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہے. فرماتے مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ یہ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. روتا رہا، بال کاٹتا رہا. فرماتے میرے پاس تو دینے کو تھا کچھ نہیں، لیکن نیت کی اگر اللہ وقت لایا تو اس کو بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا ضرور. فرماتے پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی ہے. ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ مجھے یاد آ گیا. میں نے ایک تھیلی میں کچھ پیسے ڈالے اور لے کے نہ اس کی دکان پہ گیا. فرماتے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں بوڑھا ہو چکا ہے. میں نے السلام علیکم کہا. اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. تو فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. فرماتے میں نے وہ تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. فرماتے اس نے سکھایا مجھے اخلاص. وہ آگے سے کہتا ہے جنید میں نے سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کی بیعت کر لوں. آپ کو تو ابھی تک پیری مریدی کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتے اس نے سکھایا ہے. وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں. آج اخلاص کوئی نہیں ہے. اللہ آج آج اخلاص کوئی نہیں ہے. اخلاص لے آؤ جیو دے نال متھا لانا جی پھر کیا اخلاص حضرت. پھر کیا بس آ گئے جی آج سارے مولوی آ گئے، سارے مولوی آ گئے. پھر کیا اخلاص حضرت. اخلاص حضرت او دے واسطے حضرت. ہم حضرت سب لوگوں سے نہیں نکل سکے آج تک. میں اور اس کی بڑی سادی مثال دے دیتا ہوں پھر بات ذرا مکمل ہو جائے گی حضرت. وہ اصل میں کیمرے حضرت لگے ہوتے ہیں، میری گل تو انج پھر دی ہے نا حضرت. مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے پھر. کوئی بس تھے حضرت پتہ چلا کہ 65 سال عمر ہو گئی ہے، کھاتے میں نہ کو سجدہ ہے نہ کو حج ہے نہ کو عمرہ ہے. محنت شروع کی حضرت، جانا شروع کیا کسی بہانے سے. 3 تے من گئے، پھر 5 تے آ گئے. وہ حج کے دن قریب تھے، میں چلا گیا. میں نے جا کے کہا حضرت صاحب حج کرنا ہے. مجھے کہنے لگے حضرت میں نہیں حج تے جانا. میں نے کہا کیوں؟
میں سنیا جڑے حج تے جاندے نے وہ مر جاندے نے. میں نے کہا حضرت جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی مر جاندے نے. میں نے ایویں اپنے پاس سے کہا میں حضور میں لکھ کے دین نو تیار ہوں, تسی مرو گے نہیں ہوتے. بھائی میں کہ حج تے جائے نا یار, اپنا فرض پورا کرے. کئی سالوں سے اس پہ حج فرض ہے. وہ حضرت کافی پرانی بات ہے, اس دور میں 13-14 لاکھ کا بڑا لگژری حج ہو جاتا تھا حضرت. اسی انہوں نے ٹوریا حضرت جی, 7-8 دنوں والا حج سی. خیر حج ہے ہی مشقت کا نام, جنہ مرضی لگژری ہوئے. مجھے تھا کہ حضرت مشقت ہوئی ہونی ہے, نہ آئے آ کے بندہ پنجاں تو بھی جائے. میں نے ان کے سیکرٹری کو کہا جو ہی واپس آنا پہلا فون مینوں کھڑکانا ہے, تاکہ میں آ کے تے بندے دی دل جوئی کراں, تاکہ اتنے جڑے کو. وہ واپس آئے, مجھے سیکرٹری کا فون آ گیا. میں اگلے دن حضرت چلا گیا جہاں بھی وہ ان کا کوئی معاملہ تھا. وہ خود کہتے ہیں جی میں 20 سال کا تھا جب میں سیٹ پہ بیٹھا آ کے. 65 سال عمر ہو گئی, 45 سال ہو گئے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے. اسی لیے ان کے نیچے جتنے ورکر تھے نا, وہ ان کو بلاتے تھے بہو جی کہہ کے. ساڑھے سیالکوٹ دا ایک لہجہ ہے, کیڑے ہون نا اتنے مالک بہو جی کہندے نے سارے. ان کو بھی 45 سال ہو گئے سارے بہو جی کہتے ہیں. اب پہلی مبارک میں نے دی, باقی پھر مبارک کا سلسلہ شروع ہوا. ایک بندہ آیا تو آگے کہندا بہو جی آج دی مبارک ہوئے. تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کو کچھ اچھا نہیں لگا. پھر دوجا بندہ آیا, وہ بھی آ کے کہندا ہے بہو جی آج دی مبارک ہوئے. ان کو کچھ اچھا نہیں لگا. تیسرے نے کہا, میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے. میں نے انگلیوں پہ گل ادھر جس ٹائم 17ویں بندے نے آ کے آخیا نا بہو جی آج دی مبارک ہوئے, ایڈی وڈی گال کٹ کے کہندے نے میں 13 لاکھ لا کے حاجی بن کے آئے ہاں, تسی اجے بھی بہو جی کہن ڈے ہو. ساڈے اج انج دے ساڈے اج کیا جی کو ہم نکل ہی نہیں سکے لوگوں سے. اللہ پھر اللہ نے ان پہ رحمت کی. پھر اگلے سال دوبارہ گئے. پھر اللہ نے بڑا رنگ لگایا ان کو. اللہ نے بڑی اچھی ان کو ادھر ہی ان کا انتقال ہوا. مدینہ پاک میں تھے حضرت, اللہ نے ادھر ہی ان کو موت عطا فرمائی. اس لیے نکلو بیٹا لوگوں سے, اس کے لیے کرو, اس کے لیے کرو, لوگوں کے لیے. جنہوں تیرا کام پسند آیا ہے یہ لوگوں کو آپ ہی تیری تعریف کروا لے گا, تو نہ ٹینشن لے. تو تعریف پیچھے نہ پے, تو لوگاں دی بلے بلے پیچھے نہ پے, تو دے لی کر. اگر اس کو آ گیا نا پسند تیرا کام, وہ تیری بلے بلے کروائے گا. تو جنہ مرضی چھپ, تو نہیں چھپ سکے گا. تو جنہ مرضی لوک, تو نہیں لوک سکیں گا. کیونکہ اب اس میں حضرت ایک دن نا لوگ بڑی محبت میں تنگ کرتے ہیں. میں ایک دن حضرت لاہور کتے کو کام سی, بازار میں جانا سی. میں ایویں بس بے وقوفی میں کہاں گا. میں حضرت ٹروزر شرٹ پایا, اتنے میں پیک کیپ پائی. میں اتنے کسی نے گھمان بھی نہیں کہ مصباحی صاحب ایسے لیے بازار پھرن ڈے. میری مجبوری تھی جانا. پگ شگ میں شگ نہیں کہنا چاہیے, میں جا نہیں سکتا تھا. میں ٹروزر شرٹ پایا تھا, اللہ میں اتنے ماسک بھی چاڑیا تھا حضرت. تو میں جا رہا ہوں حضرت وہ بازار, کچھ معاملہ اس طرح کا. ایک بندہ آ کے تے میرا مونڈا چوم کے کہندا حضرت جی جنوں رب ظاہر کرے جنہ مردی چھپے چپ کوئی نہیں سکتا ہے. مجھے اور نہیں کو, مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ یار نے مجھے ٹروزر شرٹ سے پہچان لے. پتر جدوں نے کرنا ہے نا, تو جو مرضی کر, تو پھر چھپ نہیں سکتا کدی. وہ دے لی اسی لوکاں پیچھے پی گئے ہیں. اے میری بلے بلے کرن, یہ کون نے کدی بھی نہیں کرتے بلے بلے. بلے بلے وہی کرواندا ہے حضرت. یہ کتے کرتے جی بلے بلے, وہ کرواندا. وہ دے لی کریے, وہ دے لی نکلو ان کاموں سے باہر, اس کے لیے حضرت. اور میں ویسے حضرت جی جس راستے سے مجھ پہ کرم ہوا, یہ جتنے بھی گوہرے نایاب ہیں حضرت, یہ ماں پیو دی دعا نہ لب دے جی حضرت. میرے تے جنہ کرم ہوئے. والدہ صاحبہ جنی دیر حیات سن, میں اپنی والدہ صاحبہ دا نوکر سا حضرت. پانڈے میں دھونے, کھولنے من دے تو جا کے حضرت. اللہ والدہ صاحبہ نے منو سلیمان منو شرم آندی ہے, تو حافظ ہو کے تے پانڈے دھون ڈے. میں جی حافظ لوکاں دا, میں تہاڈا تے میں پتر. والدہ صاحبہ نے باری پھیر دے ہونا, میں تو باری کھولنی. والدہ صاحبہ نے ٹاکی پھیر دے ہونا, میں تو ٹاکی کھولنی. جدن مشین لانی میں والدہ صاحبہ نے کہنا امی جی مشین نہ تسی کو 12 بجے نہ لائی ہو, کیونکہ 11 بجے مدرسے سے چھٹی ہوتی تھی. کو آتے آتے آدھا پونا گھنٹہ لگتا. پھر میں اپنی امی جی نال مل کے تے ہی دوئے ماں پتر نے کپڑے دھونے کرنے.
اج تو جی گڈی نہیں گڈیاں نے میرے کو حضرت، لیکن دورے طالب علمی تھا حضرت، سائیکل ہوں سی میرے کو شراب دی نا، یہ 2000 میں آپ کو سنا رہا ہوں بات 5-6 کی حضرت جی. تو میں اثر تو بعد آ کے امی جی نوں عرض کرنی امی جی آؤ سیر تے چلیے. تو امی جی نے مینوں کہنا سلیمان کھا دیتے میں امی جی سائیکل تے، تو امی نے مینوں کہنا وہ چلیا سائیکل تے بھی سیر ہوندی ہے. میں امی جی ہوں ہے سائیکل تے میں کی کرا آؤ چلیے. والدہ صاحبہ کا نا قد چھوٹا تھا، بڑا ایکسٹرا ذرا چھوٹا قد تھا ہاں جی. تو امی نے پیچھے بہ جانا حضرت، میں نا چھوٹا سا سیال کوٹ ہے حضرت، میں پھر امی نے اتوں دی پوا کے لے آنا حضرت. پھر پیچھے میرے کنا چ نا آواز آنی امی یا اللہ مینوں سائیکل تے سیراں کراندا ہے تو دنیا دیاں مہنگیاں گڈیاں تے سیر کرائی. وہ سارے کہتے ہیں نا ارے جی وہ یو کے جہاز چ کیویں بیٹھے، میں نہیں بیٹھا میری ماں دی دعا نے پایا حضرت جی. وہ جناب تسی یو کے گئے تے ہیلی کاپٹر چ تانوں لے کے، میں نہیں گیا وہ دعا لے کے گئی حضرت. وہ دعا لے انہیں دعا دیتی دی میں انہیں مینوں دعا دیتی دی کیویں نا یو کے والے باندھے مینوں جہاز تے ہیلی کاپٹر چ حضرت، انہاں دی کی ضرورت ہے نہ باندھے، انہیں دعا کیتی ہے میرے لیے یا اللہ مینوں سائیکل تے سیراں کرائیاں نے تو اینوں دنیا دیاں مہنگیاں گڈیاں تے سیراں کرا. لو دعا پتر جس دے کول ہے وے دعا لو دی پتر. حضرت صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، اسی انہاں کولوں ککھ نہیں پا جی لیا ہے. میں نکلا ہوا ہوں گھر سے حضرت، سفر پہ ہوں ٹریول. وہ آ گئے یار سارے آ گئے. میں ٹریول پہ ہوں حضرت جی. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم چھوٹو ہے 4-5 سال کا. تو میں نے جب نکلنا ہے نا گھر سے تو میں نے اس کو پوچھنا ضرور ہوتا ہے ابراہیم تیرے لیے کی لے کے آواں. تو انہیں پتہ کی کہنا ایک ہی نہیں گل ہوندی بابا گاڑی لے کے آنا میرے لیے، گڈیاں نوں بڑیاں پسند نہیں. میں جب نکلتا ہوں نا 1-2 دن کی تو میں پوچھتا ہوں ابراہیم کیا لے کے آؤں، بابا گاڑی لے کے آنا. میں نے دیکھو نا یاد ہے نا کہ میں نکلیا پھر میں ابراہیم نے پوچھا. اگر اللہ وہاں تک لے گیا مجھے پھر ایک وقت آنا ہے حضرت میں گھر رہن لگ پڑنا، پھر ابراہیم نے آن جان لگ پڑنا. پھر کی ہونا ایک دن انہوں پتہ لگنا ابراہیم کو 2-3 دن دی چلا کتے وہ بڑھی نے وہ بیگ تیار کردے ہونا. پتہ میرے اندر کی ٹردا ہونا ہے یار ابراہیم انہوں کیوں نہیں پوچھتا پیا ابو جی میں چلا کی لے کے آؤ. وہ میرے اندر چل رہا ہے میرے اندر طوفان ہونا ہے حضرت یار چلا مینوں کیوں نہیں پوچھتا پیا. میں جدوں جانا میں تے پوچھ کے جانا سا ابراہیم پتر 2-3 دن لی چلے ہاں کی لیا تیرے لیے اے چلا کیوں نہیں مینوں پوچھتا پیا. اسی حضرت صرف انہوں نے تڑفایا حضرت جنہیں چاہ انہوں نے کیتے نے اسی کیتے تڑفانے اسی انہوں نے اندر وہ طوفان اندر چل رہا ہوتا ہے. میں پوچھ کے گیا سا اے چلا ہے کیوں نہیں پوچھ کے گیا. میں نے ابھی کہا نا کہ بازار جانا پڑے حلیہ بدلنا پڑتا ہے مجھے. اب تو میں نہیں وہ میں اس کو اپنی بے وقوفی سمجھوں گا. اس کے بعد میں نے کبھی حرکت نہیں کی پھر دوبارہ ایسے حال سے جاننا میں کی کرا. غیرت والا بندہ ہوں. ڈرائیور کے ساتھ میں نے کبھی نہیں اپنی بچیوں کو بچوں کی امی کو بھیجا حضرت خود جاتا ہوں حضرت میں ساتھ. تو کیونکہ وہ بس دکان میں انٹر ہونے کی دیر ہے بچے پیار کرتے ہیں سارے اکٹھے وہ کوشش ہوتی ہے یار نکلا میں تم بس نا. لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں وہ ماں ہے. کیا کروں حضرت میں مثلاً کہتا ہوں ایک شرٹ کر دے یار سونی ہے ٹھیک ہے وہ پیک کر نہیں منے گی حضرت کی کرے گی. ایک باری نال لا کے ویکھ دی نہیں ویکھو ہاں رنگ سونا تو نہیں لگا. جتی لینے جاؤں ٹھیک ہے یار ایڈی سونی جتی نہیں ذرا پا ایک باری پیرے بس اے ویکھیو نہیں لگا چل ٹور کے دس ویکھو سونی لگی. انہوں نے یاد ہے حضرت کہ میں سوٹ نال لالا چیک کیتے انہوں یاد ہے میں جتیاں پوا چیک کیتیاں نے. لیکن جدو دی واری آنی ہے وہ پیرے کسی نے بھی پوا کے چیک نہیں کرنی. انہوں پتہ ہے جدو دی واری آنی وہ پیرے کسی نے بھی لوا پا کے چیک انہوں کسی نے بھی نہیں آکھنا امی جی ذرا پا کے ویکھو میری ماں نوں سونی بھی لگی ہے کہ نہیں لگی. انہیں مرنا ہے روز اندروں روز مرنا ہے. انہوں یاد ہے سارا کچھ او دے نال کپڑے لا کے کسے نے چیک نہیں کرنے. اے رنگ میری ماں نوں پپیا کہ انہاں دی دل آزاریاں نہ کرو محبتاں کرو انہاں دے نال
ਲਾੜ ਤੇ ਚਾਹ ਕਰ ਛੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾੜ ਤੇ ਚਾਹ। ਇਹ ਜੋ ਹੀ ਕਰਨ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾੜ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਲਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ, ਲਾੜ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੰਮੀ ਜੀ, ਅੱਬੂ ਜੀ, ਲਾੜ کرو، چاہ کرو انہوں نے۔ یہ اللہ میرے ابراہیم کو زندگی دے، اس نے بہت کچھ مجھے سکھایا ہے، لیکن میں خود لیٹ ہو گیا، نہ امی رہے نہ کول ابو رہے۔ کارن میں جانا نا ہوں حضرت جی، ہوں تو خیر لیٹ ہے، کل اللہ خیر دی ملاقات تے این جی انہیں کر کے نہ مینوں پھڑ کے تے تھلے گھوڑا بنا لینا، پھر میرے اتنے بہے گا کیونکہ پھر گھر حضرت وہ بیٹھا وہ میرے اتنے مینوں اپنا ابو یاد آتا ہے۔ اللہ حضرت مینوں اللہ نے 4 عطا فرمائے، میں اپنے پیو دا ایک ہی سا، پھر مینوں بچپن یاد آتا، میں کہنا سلیمان تیرے 4 نے ایڈی ایڈی مچھ رکھی آ تے پتر لی گھوڑا بن جانا، تیرے 4 نے ایڈی ایڈی مچھ رکھی آ، ایڈی سر تے پگ تے پتر دا گھوڑا ہے۔ او یار تو تے دا ایک ہی سا، انہیں کنے لاڑ کیتے ہون گے، تو ایک ہی سا، انہیں کنے لاڑ کیتے ہون گے تیرے نال۔ میں 17 سال بعد پیدا ہویا اپنے والد دی شادی، کنے کو نے میرے لاڑ کیتے ہونے نے، میں وہ لاڑ نہیں کر سکیا، میں وہ چاہ نہیں کر سکیا، جنہیں انہیں میرے کیتے میں وہ نہیں کر سکیا، جنہیں انہیں میرے کیتے میں وہ نہیں کر سکیا، جنہیں میری ماں نے میرے کیتے میں نہیں کر سکیا۔ خدا دا واسطہ جے جنا کل ہے نے اے گولی مارو یاراں یوراں نو، نہ راتاں نو باہر بہ رہا کرو، ماں کل بیا کرو، ابو کل بیا کرو۔ انہوں نے تینوں کہ تیری ماں بھی تینوں چھڑ کے باہر ٹر جاندی کی بننا سی تیرا؟ تینوں نہیں یاد؟ تو تے ہل نہیں سہ سکدا ہے، تینوں چھاتی نہ لایا، چھاتی تو تینوں 2 سال غذا دیتی انہیں، آج تیرے کلو دے لی ٹائم کوئی نہیں۔ میں حضرت صاحب کالج چھوڑ کے پڑھنے آیا درس نظامی، والد صاحب کو اجازت منگی جا کے، 17 سال بعد پیدا ہویا، میٹرک کیتا، کالج گیا، بہت لیٹ سا میں، ابو نے نہیں مینوں آکھیا پترا بڈھے ویلے کہڑے پینڈے پان لگا، میری تے ریٹائرمنٹ نیڑے آئی، تو چلنا ہے 8 سال 10 سال دا کورس کرن، انہیں کہا پترا بس ہے ننگ دعا کریں زندگی وفا کرے تیرا کورس مکمل ہون تک۔ میں حضرت جی لوٹ ٹر گیا، پچھوں بڑے معاملے ہوئے، ایک دن کمبے تو ڈگ پہ بان ٹوٹ گئی، پھر ایک دن تار نو ہتھ لگ گیا بان سڑ گئی۔ بہرحال مختصر حضرت میں واپس آ گیا حضرت کورس کر کے، میں حضرت تو گھر بیٹھا دا ناشتہ پیا کرنا تے ابو جی موٹر سائیکل کڑ کے کتے چلے، میں پوچھا ابو جی کتھے؟ کہنے لگے حضرت دفتر جانا ہے، کوئی ہو انگوٹھا شنگوٹھا لانا ہے۔ میں کہا ابو جی میں آ گیا، میں نال چلاں گا تہاڈے، جزاک اللہ، میں آ گیا، میں تہاڈے نال، جزاک اللہ، میں تہاڈے نال چلاں گا۔ اسی دوویں پیو پتر ٹر گئے، والد صاحب حضرت انگوٹھا لان تے انگوٹھا نہ لگی، جڑی بیٹھی سی نا بیٹی تھی کونٹر اتنے، انہیں سمجھا کہ انگوٹھے چ نہ کچھ شاید مٹی شٹی لگی ہے، ان کہندی حضرت کو لوشن لائیں اور ان کے انگوٹھے پہ لگائیں لگ جائے گا۔ میں حضرت تھلے آیا، کیئر دا میں لوشن لیا، چھوٹا نا ایڈی، میرے خیال ہو رہے 20-25 روپے دی دوائی ہے۔ میں آ کے ابو جی نوں عرض کیتی، میں ابو جی ہاتھ وکھاؤ میں لوشن لاواں، انہاں ہاتھ میرے اگے کیتا تے حضرت میں جدوں انگوٹھا ویکھیا نا تے انگوٹھے تے لیکاں ہی کوئی نہیں، انگوٹھے تے لیکاں ہی کوئی نہیں۔ میرے لیے حیرانگی سی حضرت، میں ابو جی نوں پوچھا، میں ابو جی لیکاں کتھے گئیاں انگوٹھے دیاں، تہاڈے انگوٹھے دیاں لکیراں کتھے گئیاں؟ خوشی بھی سی پتر کامیاب ہو کے آیا ہے، تو جو محنت مزدوری کی تھی وہ بھی سی، ملیا جلیا رجحان، تو انہوں کو جواباً کی فرمایا؟ میرا سوال کیا تھا ابو جی لکیراں کتھے گئیاں؟ انہوں فرمان لگے یار تیریاں بناندیاں میریاں مٹ گئیاں ہیں۔ پتر اف ولا تنہرہما، لاڈ کری کدی اچا نہ بولی جانا۔ ابو جی تھانوں تے پتہ ہی نہیں، تھی پرانے وقتاں دے کدی، امی جی تھانوں تے پتہ ہی نہیں ہے پرانے وقتاں دے، اور میں بس سینڈ کر یاد رکھی پترا،
جو چنگی نہیں نہ کیتی انہوں نے تو پھر تو چنگی پانی بھی نہیں کوئی بھی. مولانا روم نے اس کو لکھا. فرماتے ہیں کوئی بدبخت تھا، بد نصیب تھا، بڈیرا ہو گیا بابا. انہیں ظاہر بابے نے کھنگنا ہی ہوں رات میں، انہیں کھنگنا کرنا. بڈھی کہنے لگی وہ کی طرح ابا ساری رات کھنگدا ہے، دنے میں کچن ویکھاں تے گھر ویکھاں تے بچے ویکھاں تے راتی تیرے ابے دی کھنگ ویکھاں. انہیں کہا انہیں ابا جی نے میں کی کر سکنا. انہیں کہا وہ پرے ڈنگراں دے کمرے چھڈ آیا، انہیں تے کھنگنا ہی ہے جاگنا ہی ہے ساری رات، تے کم از کم اسی تے سوئی ہیں. وہ بدبخت آیا پیو کلا کے کہندا ابا جی وہ ساری رات تسی کھنگ دے ہو، نیندر نہیں پیندی تو تسی ڈنگراں دے کمرے 'چ نہیں ٹر جاندے. پیو سی نا حضرت. انہیں کہا پترا جے میں ڈنگراں والے کمرے ٹر جاں گا نیندر آ جائے گی تانوں. انہیں کہا تاری کھنگ دی آواز نہیں آئے گی تو نیندر آ جائے گی. انہیں کہا ٹھیک ہے پترا ہاں چھڈ آیا. انہیں کہا ابا جی ٹھنڈ ہے میں ذرا کمبل لے آواں. وہ پرانے کمبل، ایک کمبل پھڑیا تے ابا نال لے کے تے چلا. پوترا کھلوتا سی کتے. انہیں نہ کیا دادا ابو جی ذرا کمبل تے دئیو. انہیں کمبل لیا دادے دے ہتھوں تے کی کیتا، انہیں کمبل وچوں رکھ کے نا پاڑ کے نا تے ادھا کر چھڑیا. ادھا انہیں کور رکھیا، ادھا دادے نو دیکھ کے کہندا دادا ابو جی جاؤ. وہ کہن لگا پترا دادے دا کمبل کیوں پاڑ چھڑے پھڑ کے، تینوں کمبل چاہیے تے اندروں لے لینا سی. دادے دا کمبل کیوں پاڑ کے ادھا آپے رکھ لئی ادھا انہوں دا. انہیں کہا ابا جی ایس لئی ادھا کول رکھیا ہے کہ جدوں بڈھے ہو کے تسی بھی کھنگو گے تے ادھا دے کے تے میں تانوں بھی ڈنگراں والے کمرے 'چ چھڈ کے آواں گا. جی میں پتر پھر تیار بھی رہی ہے تے جے انہاں کو دعاواں لویں گا تو پھر تو یو کے جائیں گا تو پھر ہیلی کاپٹراں والے تے جہازاں والے کھلوتے ہون گے تیرے لیے. میں عام جا بندہ ہوں پتر. میرے والد صاحب کو مولوی تے نہیں سی، میرے والد صاحب کو پیر تے نہیں سی، میرا کسی آستانے دا باڑا جہا بندہ. صرف دویاں دیاں دعاواں. حضرت صاحب جنی دیر میرے والد صاحب جی ہوندے سن منوں کوئی مشکل کام پینا میں نہیں سا کدی کسے کا جاندا. میرے والد صاحب نوں جلیبیاں بڑیاں پسند سن اور سیالکوٹ دی ایک سپیشل دکان سی وہ بڑیاں خوش ہو کے کھاندے سن. میں لے جانیاں حضرت، میں جا کے تے پیش کر. کوڑے بہت زیادہ سن حضرت. کی آ میں ابو جی جلیبیاں لیندیاں تہاڈے آ مار مینوں میٹھا کھوا کے کہندا مردا کیوں نہیں. چپ، قرآن کہہ رہے چپ چپ. قرآن جو کہہ رہے ہیں چپ تو چپ، کوئی مسئلہ نہیں. پھر تھوڑی دیر میں چپ کر کے وہ پھر کھول جے لے ہی آیا تے میں کھول کے تے ایک دینی کھا کے دیکھ اور گرم گرم نے واہ مزیدار. اگر یہ دوجی کھانی تے اکھاں وس پینیاں. یا اللہ مینوں خوش کردا ہے تو اینوں خوش کری. یا اللہ مینوں خوش کردا ہے تو اینوں خوش کری. یا اللہ میرا منہ میٹھا کردا ہے تو ایدا میٹھا کری، تو ایدا میٹھا کری. پتر یاد رکھیو جڑا گھروں بھکھا باہروں بھی بھکھا. میں کسی کوئی بڑا لفظ نہیں بولن لگا، اللہ انہوں معاف کر دے پتر. کدی انج نہیں ہویا میں داتا صاحب باہروں بھی لگیا ہوا تے حضور نے کچھ عطا نہ کیتا ہے. ایڈی مہر ہے میرے رب دی مہر. لیکن کی ہے کہ پیچھے دوئے میرے تو راضی گئے. ابو جی میری ایک غلطی میرے کو ہو گئی، وہ دی میں معافی منگنا وا. بمار سن میں چھڑ کے کراچی ٹر گیا. اے میری غلطی ہے ایسے تے مینوں میرا اللہ بس معاف کر چھڑے. اس لیے پتر 5 وقت دی نماز، اللہ دا ذکر، درود پاک، اور خصوصاً پتر ابو جی امی جی بھی لیکن ابو جی منوں ویکھو نا ابو نال بس کوئی تھوڑی تربیت نہیں نہ ہوئی. میں جس ٹائم آ کے بیٹھا تو منوں اپنے ابو جی دی ایک گل دسدے سن کہ قادیانیاں دے خلاف میرے ابو جی نے ہے کیتا سی. سب مانا بھی بڑا لیکن پتر اب بڑا بھک ہے تیرے پیار دا، تیرے ابو دا بڑا ہی دل کردا ہے کدی میرا پتر مینوں کٹ کے سینے نہ لائے. بڑا دا دل کردا لاندا ہی کوئی نہیں. امی جی امی جی امی جی کر کے وہ بیچارے نوں گھر دا ردی کاغذ بنا چھڑیا سی پڑھ کے. دا بڑا ہی دل جن پتر بیٹھے دے نا جہدے کول کٹ کے ابو جی نوں نال لا کے انہاں دا متھا چوم کے کہنا ابو جی میں تہاڈا حق نہیں ادا کر سکتا. ماں نال بھی اور اپنے پیو نال بھی. اللہ
بھٹی برادران کو سلامت رکھے، اللہ ان کے ایمان میں، رزق میں، جان میں، مال میں برکتیں دے۔ حضرت نال بیٹھے نے اللہ آپ دیاں عزتاں ودائے، اور اللہ شان و شوکت دے، اللہ نے کلو دین دا، اسلام دا، ملک پاکستان دا کوئی کم لوے یا وما علینا الا البلاغ المبین۔